الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین وبعد۔ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے ایسے چھوٹے اور مختصر اعمال جن کے اوپر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے فضائل اور بڑے بڑے اجر و ثواب کے ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل مسلم شریف کے حوالے سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور اکیلے بیٹھ گئے۔ فقعدت الیہ، میں بھی ان کے پاس جا کر کے بیٹھا۔ فقال، تو عثمان بن عفان نے فرمایا، یہ ابن اخی، اے بھتیجے سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من صلی العشاء فی جماعت، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام میں گزاری۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور پھر جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا کہ اس نے اپنی پوری رات حالت قیام میں گزار دی، نماز کی حالت میں گزار دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، من صلی العشاء فی جماعت، کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ اس نے نصف رات قیام کیا ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو صبح کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے اپنی پوری رات یہ قیام میں اور نماز کی حالت میں گزار دی۔ ان دونوں نمازوں کے پڑھنے میں ہمارا کل وقفہ شاید باید کے آدھے گھنٹے کا گزرتا ہو۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے اور آگے پیچھے کی سنتیں، نوافل، وتر وغیرہ پڑھنے میں بڑی مشکل سے ہمیں آدھے گھنٹے کا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے کے وقت کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مکمل رات قیام کرنے کا، مکمل رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا سستا اور کتنا آسان سا سودا ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے باجماعت، اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے آرام کے لیے 4، 5، 6 گھنٹے کی وہ بہترین نیند لے لے، اور اس کے بعد جا کر کے وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور باجماعت فجر کی نماز ادا کر لے، تو گویا کہ آدھے گھنٹے کا مجاہدہ، آدھے گھنٹے کی محنت ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے کے پیچھے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو جو اجر ملتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو جو ثواب ملتا ہے، وہ ایسا ملتا ہے گویا کہ اس بندے نے اپنی پوری رات قیام میں گزاری ہے، اس بندے نے اپنی پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے گزاری ہے۔
بدقسمتی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ عشاء کی نماز ہی اولاً تو نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ بڑی مشکل چیز ہے، اور اگر عشاء کی نماز ہو بھی جاتی ہے تو رات کو سونے میں تاخیر اتنی ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں تعلیم ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے سوئیں، جلدی سے سونے میں، تاکہ یہ فائدہ ہے کہ انسان صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، اور خوش قسمتی ہوگی اس کی کہ اس کی آنکھ، اس کی نیند تہجد کے وقت میں کھل جائے، اور فجر کے ساتھ ساتھ وہ 2-4 رکعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی بھی پڑھ لے۔ لیکن یہ ساری کے سارے فضائل اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اس وقت حاصل ہوں گی جب وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لینے کے بعد فوراً سونے کا عادی ہو۔ اگر آدمی رات کو دیر تک جاگتا ہے تو لا محالہ صبح اس کے لیے اٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہو، اور اللہ رب العزت خود چاہے کہ یہ بندہ میرے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو اور یہ بندہ میرے سامنے اپنی جبین نیاز خم کرے، تو اللہ رب العزت اس کو اٹھا کر اپنے دربار میں لے آتے ہیں، ورنہ عادتاً جو آدمی دیر سے سوتا ہے اس آدمی کے لیے صبح اٹھنا یہ دشوار معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ فضیلت بہت ہی مختصر وقت میں حاصل ہونے والی، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ اس نے نصف رات قیام کیا ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھے گا فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا کہ اس نے اپنی پوری رات قیام میں گزاری ہے۔ مسلم شریف کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی، حالانکہ یہ عمل تو ہمارا فرض ہے، عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھنا اور فجر کی نماز جماعت کو باجماعت پڑھنا، نماز تو بہرحال اپنی جگہ پر فرض ہے، صرف جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو اہتمام ہے اس اہتمام کے صدقے میں اللہ رب العزت اس کو اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرماوے اور ہمیں بھی ان اجر و ثواب کا مستحق بناوے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔